بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمته. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله خالق الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف آیت 21 آیت نمبر 20 اور 21. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. صدق الله العلي العظيم. جیسے کہ قرآن کا ایک عمومی ڈھب ہے کہ ایک بات کو بہت طولانی انداز میں بیان نہیں کرتا بلکہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کلپس یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باتوں کے مناظر، آپ یوں سمجھ لیں کہ منظر ہوتا ہے جو کسی سلسلے کا پیش کیا جاتا ہے. جو اب آیت نمبر 20 میں تھا وہ ایک چھوٹا سا منظر تھا قیامت کے دن کا، قیامت کے دن سے کہ اس دن جب آگ کے سامنے ان کو لایا جائے گا تو ان سے یہ بات کی جائے گی. ان سے جو اس دنیا میں انکاری ہیں، وہ ہم تقریباً اس کا ترجمہ آج کر چکے ہیں اور تشریح بھی کر چکے ہیں. آج آیت نمبر 21 میں ایک اور منظر ہے. یہ تاریخی منظر ہے، وہ ایک غیبی منظر تھا، آخرت کے منظر، آخرت کے حوالے سے تھا. یہ ایک تاریخی منظر ہے جو ہمارے سامنے غیب و شہادہ یہی ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، جن تک ہماری علم کی رسائی نہیں ہے، جہاں تک ہماری حس کی رسائی نہیں ہے، وہ غیب میں ہوتی ہے. جن چیزوں تک ہماری حس کی رسائی ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہیں. تو یہ تاریخ کا حصہ بھی شہادت کے زمرے میں آتا ہے کہ جو سامنے ہے، یعنی پہلے وہ بات کہی جو غیب کی تھی، اب ایک شہادت کا منظر سامنے رکھ کر لوگوں کو
قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ یا ہم کسی کو کسی ٹھیک راستے پہ چلنے کے لیے اپنی طرف سے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مثالیں دیتے ہیں، اس کو مناظر بتاتے ہیں، اس کو پچھلی بات بتاتے ہیں، آنے والی بتاتے ہیں، اب کی بتاتے ہیں، تاریخ سے بتاتے ہیں، پتہ نہیں جتنے بھی ہم سے طریقے ہو سکتے ہیں ہم اپنے سارے طریقے اپناتے ہیں کہ اس بندے کو سمجھا سکیں کہ اپنا فیوچر بناؤ، اپنا فیوچر بناؤ، اپنا مستقبل بناؤ۔ مستقبل بنانے کے لیے یہ بھی خدا کریم بھی ہمارے مستقبل کو بنانے کے لیے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَاذْکُرْ، اے نبی یاد کر، یا یوں کہیں کہ جب اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خدا کریم کہہ رہا ہے کہ وَاذْکُر، یاد کرے یا یاد کر، ہر بندے کو کہا رہا ہے خدا۔ وَاذْکُرْ أَخَا عَادٍ، عاد قوم جو تھی اس کے اس بھیا کو یاد کرو، کیونکہ وہ جو نبی عاد میں مبعوث ہوئے تھے، ہود نام کے تھے۔ ہود حضرت ہود خود قوم عاد میں سے تھے، خود قومیں جیسے کہ حضرت نبی قریش میں سے تھے اور قریشیوں میں مبعوث ہوئے تھے، اسی طرح ہود بھی عاد میں سے تھے اور عاد کے لیے ہی خدا کریم نے ان کو چن لیا تھا کہ ان کو انذار کرے۔ اذ انذر قومہ، جب ان میں آئے اور حضرت ہود نے اپنی عاد نام کی قوم سے خطاب کیا، ان کو انذار کیا۔ انذار کا مطلب تنبیہ کرنا، یعنی تنبیہ اردو والا نہیں ہے، اردو والا تنبیہ کہتے ہیں شاید کسی کو سزا دینے کو بھی کہتے ہیں، کسی کو آگاہ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ سے مراد ہے کہ آگاہی دے، اچھے برے کی بات بتائی۔ انذار کا مطلب ہے کہ اچھے برے کا بتانا کسی کو، یہ انذار ہوتا ہے۔ قومہ، اور یہ کام کدھر ہوا؟ بالاحقاف، احقاف میں۔ احقاف کدھر ہے جی؟ احقاف ایک جگہ ہے جو یمن اور سعودی عرب کے آس پاس میں ہے، یعنی انہی قریب ہے، درمیان میں تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقع ہے احقاف۔ اور کہتے ہیں کہ وہاں وادی برہوت ہے، دو قسم کی وادیاں ہیں۔ ہمارے پاس تو یا انسانوں کے پاس یہ چیزیں کم ہیں، لیکن سعودیہ میں رہنے والے، حجاز میں رہنے والے لوگ کیونکہ ان کے قریب تھا اس لیے ان کے ساتھ بات کی ہے۔ دو وادیاں ہیں، ایک وادی السلام کے نام سے مشہور ہے اور ایک وادی برہوت کے نام سے مشہور ہے۔ روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ وادی السلام میں ان کو خدا کریم بھیج دیتا ہے۔ وہ جب تک قیامت برپا ہوگی اس وقت تک وادی السلام میں کوئی اچھا علاقہ ہے۔ وادی السلام ابھی واقع ہے نجف اور اس کے آس پاس میں، نجف کے آس پاس، جی نجف میں ہے، بالکل ساتھ، ہاں ادھر واقع ہے۔ تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں پورے جہان کی، وہاں ادھر ان کا میلہ لگتا ہے، سمجھے، اکٹھا ہوتے ہیں۔ میلہ کا مطلب ہوتا ہے میلاب کی جگہ، یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میلہ کوئی یہ جیسے بھائی ادھر میلے ہوتے ہیں، میلنے کی جگہ جہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں اکٹھی ہوتی ہیں روحیں نیکوں کی، اور جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں وادی برہوت میں اکٹھی کی جاتی ہے، یہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ خود ائمہ نے بھی کتنے لوگوں کو وادی برہوت کی طرف ریفر کیا تھا کہ وہاں جا کر یہ مسئلہ اپنا حل کرو، وہاں جاؤ، ایسے کہ بھائی تم جاؤ گے، آواز لگاؤ گے وہاں۔ مثلا نبی ہم نے ایک داستان بھی ادھر ریکارڈ کرائی تھی شاید، اس میں یہ تھا کہ کسی بندے خدا کا خزانہ گم ہو گیا تھا، یعنی اس کے والد نے کہیں خزانہ
دبایا تھا، رکھا تھا، لیکن فوت ہونے سے پہلے بتانا بھول گیا یا بتا ہی نہیں سکا۔ ایسے بندے پر موت بعض وقت آ جاتی ہے کہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے، کیا پتہ ہوتا ہے کہ کب کس موڑ پہ جو ہے وہ زندگی کی شام ہو جائے، جیسے کہ وہ بعض وقت لکھا ہوتا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو وہ اس نے نہ بتایا، پھر وہ بندے خدا آیا خلفاء کے پاس، نبی کے جو پہلے خلیفہ تھے ان کے پاس کہ مجھے بتاؤ، آپ خلیفہ رسول ہیں، مجھے بتاؤ کہ میرے باپ نے وہ کدھر دفنایا ہے، وہ خزانہ جو اس کے پاس تھا، بہت بڑا خزانہ تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، ہاں، اور یہ ہمیں کیا پتہ، اور انہوں نے اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر اس کی کسی طریقے سے رہنمائی ہوئی اور امیر المومنین سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس کو پھر راستہ بتایا کہ اس طرح ہے کہ تمہارا اگر اس کا پتہ کرنا، کیونکہ اس نے وعدہ یہ کیا تھا کہ جتنا بھی مال نکلے گا اس میں سے ظاہراً نصف کی اس نے بات کی ہوئی تھی کہ نصف میں جو ہے وہ دین اسلام کے لیے خرچے کے لیے دے دوں گا اور آدھے رکھوں گا، یا اس طرح کی بات تھی۔ تو حضرت نے اس سے پکا وعدہ لے لیا کہ بھائی ہاں جی ایسے ہوگا تو ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت نے اس کو بتایا کہ اس طرح کرو کہ چلے جاؤ فلاں احقاف کی وادی میں، وادی برہوت میں، وہاں شام کے ٹائم کوے وہاں سے گزر رہے ہوں گے، کوے جو ہے، اور ادھر تم اپنے باپ کے نام سے پکارنا، اپنے باپ کو پکارنا اسی نام سے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، وہ چلا گیا اور وہاں اس نے اپنے باپ کا نام پکارا۔ جب دیکھا کہ شام کے ٹائم کوے جو ہے نا ادھر سے، تو ظاہراً پتہ نہیں ہے ان کووں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ بول پڑا، یا جیسے بھی تھا، یا پھر کوئی بندہ ظاہر ہوگا، ظاہراً یہ کہ انہیں کووں میں سے ایک کوا جو ہے اس کے ساتھ بول پڑا کہ ہاں جی تم ادھر کیا کر رہے ہو، کیوں آئے ہو، ادھر سے جلدی نکل جاؤ، یہاں تو عذاب ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسے ایسے اس کام کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو ہے، تو اس نے پھر ساری کہا کہ بہتر ہے کہ جس نے تمہیں یہ بتایا ہے اس کی مان بھی لو، انہیں کو امام بھی مان لو، اور سچے امام ہوئی ہیں اور ان کی پیروی کے بغیر تمہارا کام آگے نہیں چلے گا۔ تو ساتھ ہی اس کو پتہ بھی بتا دیا کہ وہ خزانہ میں نے کدھر دفن کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ اس کے بعد آیا اور نکال کر اس نے بہت سارے پیسے جو ہے اس میں سے خزانے میں سے بہت سارا حصہ دے دیا تھا ادھر۔ تو وادی برہوت میں، اور یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ وادی برہوت میں جا کر ملاقات ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندے غلطی سے وادی سلام میں پھرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو مربوطہ بندہ ہے وہ نیک بندہ تھا، بڑا ہی یہ تھا وہ تھا، تو وہ وادی سلام میں ادھر آوازیں لگاتے رہتے ہیں، تو ادھر سے کوئی جواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی کسی بندے کو ایسے کہا گیا تھا، وہ کوئی طاہر تھا، پتہ نہیں، بہت لمبی داستان ہے، اب اس نے ادھر نہیں سنانی۔ تو وہ وادی السلام میں ڈھونڈتا رہا، وہاں تو اس کو کوئی جواب نہیں ملا، تو پھر جس نے بتایا تھا ان کے پاس گیا کہ وادی السلام میں تو نہیں، ایسی کوئی پھر تو کچھ حل نہیں ہوا مسئلہ۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر وادی برہوت میں چلے جاؤ۔ تو وہ وادی برہوت میں گیا، ادھر جو ہے اس نے آواز لگائی اسی طریقے سے، اور جو البتہ خاص طریقہ ہوتا ہے، ایسے کوئی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں یا کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں، تو ادھر اس نے آواز دی تو اس کو جواب ملا کیا، یعنی ایک بہت ہی جلا سڑا ہوا آدمی زمین سے نکلا اور سامنے آ گیا کہ ہاں جی، پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن بعد میں بہرحال بات چیت سے پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جو جس کو یہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں اس دنیا میں اتنی چیزیں ہیں جن سے ہم کیا ہے، لا علم ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا زندگی کا سارا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی انسانی زندگی کا سارا مشغلہ ہمارا روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے۔ ہر انسان روٹی کپڑا اور یہ تین چکر ہیں سارے،
ہماری ساری زندگی کا میور یہ تین چیزیں بنی ہوئی ہیں. ہم نے کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے اور رہنا کیا ہے، بس. باقی دنیا اس جہان میں کیا چیزیں ہیں، کیا ہو رہا ہے کائنات میں، کیا سلسلے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. قرآن ہمیں ادھر متوجہ کراتا ہے. بہرحال فرما رہے ہیں کہ حضرت ہود نے اپنی قوم کو احقاف کے ایریے میں، اچھا ادھر یہ ایسے کیوں ہوا کہ احقاف کا ایریا جو ہے وہ اس طرح وادی برغوت اور اس طرح عذاب الہی کا وہاں، کیونکہ ہر وقت عذاب ہی ہوتا ہے. یہ روایت ادھر لکھی ہوئی ہے، ایک نہیں بہت ساری روایات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں علاقہ ہی ایسا ہے وہ کہ وہاں عذاب الہی بہت ہوتا ہے. تو وہاں کیوں ایسا یہ علاقہ بن گیا؟ ظاہراً یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں جتنی اقوام ذکر ہیں جن کو خدا نے اس دنیا میں عذاب میں ڈالا ہے، جن کے لیے عذاب نازل ہوئے، وہ اسی علاقے میں ہی نازل ہوئے. یعنی خدا کے عذاب نازل ہونے سے وہ علاقہ اصلاً تبدیل ہو گیا ہے کس میں، کہ ایسی صورتحال میں کہ جہاں عذاب کی ہی صورتحال ہوتی ہے. یعنی وہاں عام طور پر بھی انسان کا جانا مشکل ہے. ابھی بھی لوگ وہاں سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں کوئی ایسی ریت ہے جو بہت ہی باریک ہے، اور ادھر آدمی کھڑا بھی ہو ریت پر تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہے، نیچے دھنستا جاتا ہے، ریت کے اندر چلا جاتا ہے. اس لیے یعنی ایک قسم کی دلدل ہے، ریت والی دلدل. پانی والی دلدل اور گارے مٹی والی تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، تو اس میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اور بھی نیچے جاتا ہے. ریت کی بھی دلدل ہوتی ہے، ریت آدمی کو نگلنا شروع کر دیتی ہے، اور آدمی جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، خود بخود اتنی وہ باریک ریت ہوتی ہے. بہرحال اس ایریا میں یہ ہے. تو وہاں اکثر اقوام کو یہ جو قرآن میں عاد قومیں، دوسری جو قومیں جن کو عذاب ہوا تھا، لوط بھی میرے خیال میں اسی علاقے میں ان کو بھی عذاب ہوا. دوسری جتنی اقوام ہیں ان کو بھی اسی ایریا میں ہوئے عذاب. تو شاید عذاب آنے کی وجہ سے اس جگہ کی صورتحال اس طرح بن گئی ہے کہ اتنے ہزاروں سال پہلے آنے والے عذابوں کی وجہ سے ابھی تک وہ ایک بالکل ایسے عذاب گاہ قسم کی جگہ ہے. یہاں قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ جب انذار کیا حضرت ہود نے، نام نہیں لکھا ادھر، دوسری آیات میں نام ہے، اس بندے خدا نے انذار کیا اپنی قوم کو احقاف کے ایریا میں. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اس سے پہلے بھی اقوام کو وہاں تنبیہ کی گئی تھی، بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا. کیا بات کی گئی تھی؟ قد خلت النذور، یعنی اس سے پہلے بھی اسی ایریا میں بین یدیہ ہے، یعنی اسی سے ان سے آگے اور پیچھے، یعنی اسی ایریا میں زماناً اور مکاناً دونوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمان کے لحاظ سے بھی آگے پیچھے اور مکان کے لحاظ سے، یعنی اسی اطراف میں دوسری قوموں کو اور پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے انذار کا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بات مانی نہیں تھی اور اب بھی انہوں نے مانی نہیں ہے. نبی نے جو انذار کیا ہے، انذار کا ٹوٹل معنی یہ ہے جو ابھی قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ انذار جو نبی کرتے ہیں، یا ہم اپنے نبی کو منذر اور مبشر کہتے ہیں. انذار کا معنی کیا ہے؟ انذار کا معنی یہ ہے دوستو، اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ انذار ہے، یعنی بندگی نہ کریں سوائے اللہ کے. یہاں اکثر اس میں بھی ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، باقی قرآنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے. عبادت تو بہت ہی محدود چیز ہے، اور مثلا یہ کہ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں، کہا گیا ہے دوسروں کے لیے نہ پڑھیں، یہ نہیں. بندگی ہے، بندگی یعنی 24 گھنٹے کا، 24/7 جسے کہتے ہیں، 24/7 یعنی 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. اس لیے کہ ہمیں اس جہان میں فوراً ہر لمحے یہ پیش آتا ہے کہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا
کسی اور کی کر رہے ہیں، اللہ کی کر رہے ہیں۔ اور کسی اور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ سے ہٹ کے۔ اللہ سے ہٹ کے میں خود بھی ہو سکتا ہوں۔ بعض اوقات میں اپنے من کی مانتا ہوں، دل کی مانتا ہوں، کسی کی نہیں مان رہا ہوں، نہ کسی بت کی، نہ کسی اور کی، نہ کسی غیر کی، اللہ کی بھی نہیں مان رہا ہوں۔ کس کی مان رہا ہوں؟ اپنی مان رہا ہوں۔ وہ پچھلے دنوں ہم نے آیت پڑھی تھی، من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے دل کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ ہاں، جیسے وہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ایک دن بڑی مزیدار گاڑی کے پیچھے جو ہے نا لکھا ہوا تھا 2 + 4 = 7، نیچے لکھا ہوا تھا میری مرضی۔ 2 + 4 = 7، نیچے 7 ہی اس نے لکھا تھا میری مرضی۔ ہاں جی، تو یہ میری مرضی والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ نہیں چلتا ہے، میری مرضی نہیں چلتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اللہ کی مرضی چلے تو وہ عبودیت خدا ہے۔ یہی انذار کرنے آتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ سے ہٹ کر کسی کی بندگی نہ کریں، کسی کی بندگی نہ کریں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ آپ پر کہیں عذاب ہی نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے کہ عذاب ہی نہ آ جائے۔ اگر بندگی غیر خدا کریں گے تو عذاب آتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے بعض اوقات انسان کو شعور ہوتا ہے کہ اس پر عذاب ہے، اور اکثر ہم عذاب میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بندہ جس کو کچھ مسائل ہیں زندگی میں، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی زندگی میں سکون کا نہیں ہے، تو یہ بندہ کس میں ہے؟ عذاب میں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے نہیں ہے، پتہ خود اس کو بھی پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ حضرت ہود نے ان کو کہا کہ لا تعبدوا، بندگی نہ کریں۔ بندگی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، صرف یہ نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ لا تعبدوا، بندگی نہ کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ اسی لیے جب آدمی نماز پڑھے یا نیکی کا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بھی ریا شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے، تو یہ کھڑے ہو کر تو اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نام بھی اللہ کے لے رہا ہے، پڑھ بھی اللہ کے لے رہا ہے، سب لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ نماز اللہ کی بندگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نماز اللہ کی بندگی نہیں ہے، اس لیے کہ اندر سے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ لوگ دیکھ بھی رہے گے، کہیں گے کہ بندہ نیک ہے، ہاں تھوڑی دیر کے بعد میرا ان کے ساتھ سودا ہونا ہے، تو ابھی وہ دیکھ لیں پہلے کہ میں مسجد سے نکل رہا ہوں تو تھوڑا سا اثر تو پڑے گا ہاں، کہ بھائی یہ جو ہے نا بندہ کیا ہے، نیک ہے۔ کتنے بندوں نے داڑھیاں اس لیے رکھ لی ہوئی ہے، ہاں، اور پھر داڑھی کو بڑھاتے جاتے ہیں کہ جتنی بھائی لمبی ہوگی اتنی نیک سمجھا جائے گی۔ اور کتنے بندے جنہوں نے باقاعدہ اپنے متھے پہ وہ بنائے ہوئے، ماشاء اللہ، بندہ دیکھتے دور سے پتہ چلتا ہے کہ واہ جو ہے یہ بندہ من رات ہی جا کے نماز پڑھتا ہوگا، وہ پڑھتے بھی ہیں۔ تو اچھا، قرآن میں بھی آیا ہے اس کے بارے میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، البتہ وہ اس داغ جو بنتا ہے اس کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے چہرے میں نورانیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ان کے ماتھے پہ ٹکا لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹکے والی کوئی بات اتنی مہم نہیں ہے، چہرے میں ان کی روش میں جو ہے نا نور ہونا چاہیے۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ حضرت نے تو ان کو کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا، بندگی نہ کرے سوائے اللہ کے۔ تو انہوں نے آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، اے نبی، اے ہود، تو آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے خداؤں سے ہٹائے گا،
ہاں تو اب ہمیں ہٹائے گا خداؤں سے اپنے، ہمارے خداؤں اور ہمارے درمیان تو بھائی فاصلہ بنے گا؟ اگر بہت ہی سچ کہہ رہا ہے تو جو عذاب تو کہہ رہا ہے وہ آنے دے، جس عذاب کا تو کہہ رہا ہے نا آنے دے، ایسا ہی تو سچ بول رہا ہے۔ تو یعنی انہوں نے مانی ہی نہیں بات کہ یہ اگر عقل مند انسان ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو فیوچر کے لیے ہوتا ہے تو چلے ان کی بات سنتا ہے، بات کی تحقیق کرتا ہے، ساتھ بیٹھ کے اس سے پوچھتا ہے، اگر کوئی ذہن میں خدشات ہے تو ان کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے، یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے۔ سرے سے ہی یہ کہہ دینا کہ نہیں آپ ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت سے ہٹانا چاہتے ہیں، قالوا اجئتنا، تو اس لیے آیا ہے، اجئتنا یعنی تو اس لیے آیا ہے، لتافکنا تاکہ ہٹا سکے ہمیں، ان آلہتنا اپنے خداؤں سے، فاتنا بما تعدنا بس لے آ وہ جو تو جس کا وعدہ تو کر رہا ہے، جس سے ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے، اس کو لے آ، آنے دے اس عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو اتنا ہی سچا ہے تو۔ آگے سے نبی نے کیا کہا؟ نبیوں کی روش میں تڑی والی بات، استکبار والی بات نہیں ہے کہ اچھا میں بھی کھیسا، ہاں ٹھیک ہے میں پھر بھی یقین، ایسا کہا کہ کتنا خاضعانہ، یعنی حالانکہ اس میں لگتا ہے ایسے جیسے کہ انسان بالکل ہی ہار جائے، لیکن بات انہوں نے کیا کہا کہ قال انما العلم عند اللہ، کہ یہ عذاب کی بات جو میں نے کی ہے، جس سے مجھے ڈر ہے کہ آپ پر آ جائے، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیا آنا ہے، یہ عذاب یہ علم جو ہے اللہ کے پاس ہے، میں اتنا بھی زیادہ علم والا نہیں ہوں، مجھے جتنا اللہ نے علم دیا ہے، جتنا اللہ نے مجھے بتایا ہے میں آگے پہنچا رہا ہوں، باقی خدا جانے، جو بات خدا نے پہلے بتائی تھی وہ آپ کو بتا دی ہے، عذاب کی بھی بات خدا نے کہی تھی میں نے آپ کو کہہ دی ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، عذاب کب کرنا ہے یا بالکل کرنا نہیں ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو صرف وہ بات پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ اس بندے کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں جو پیغام لے کے جاتا ہے، ہاں مثلاً آپ کسی تیسرے بندے کو ایسے جو کہ زیادہ واقف بھی نہیں ہے، نہ آپ کا کچھ لکھتا ہے نہ کچھ، اس کو پیغام دیتے ہیں کہ مثلاً ڈاکیے کو فرض کریں، ڈاکیہ خط دینے گیا ہے تو خط دیکھے کہ اچھا یہ ان کی طرف سے ہے، تو وہ بندہ ڈاکیے کے ساتھ ہی کیا پڑھتا ہے، الجھ پڑتا ہے، ہاں 3.5 خط لکھ سو، تو 3.5 خط آن سے فلان، اس طرح، یا پیغام دینے والے کے بعد وہ تو بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتہ، مجھے آپ کے معاملات کا بھی پتہ نہیں ہے، مجھے انہوں نے یہ میسج دیا ہے، خط دیا ہے، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، مجھے کیا پتہ، میں تو نہ ان کا بھلا برا سوچتا ہوں نہ آپ کا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے بھی ان کو یہی بات کی، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو اللہ نے میری طرف ارسال کیا ہے بتایا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، بالغا پہنچنا، مبلغ یعنی پہنچانا، یعنی میں پہنچاتا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے، جو میری طرف ارسال کیا گیا ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے، آپ کو اتنی بات میں بتا دوں، مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آپ پر کب عذاب آئے گا یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کی جو روش ہے وہ جاہلانہ ہے، جس طرح آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، یہ آپ جہالت کر رہے ہیں، اور جہالت واضح ہے کہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اندھیرے کی طرف جائے، یعنی کسی لا معلوم جگہ پر جائے جہاں اس کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گڑھے میں ہی چلا جائے، اور گڑھے میں ہی جانا ہے جب علم نہیں ہے، حتیٰ چھوٹا سا راستہ بھی ہونا، ابھی اسی محلے میں آپ نے کسی کا مکان ڈھونڈنا ہونا اور آپ بغیر علم کے چل پڑیں، بھائی ٹھیک ہے مل جائے گا کوئی بات نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 2 دن آپ پھر بھی پوچھیں کسی سے نہیں، صرف جا کر دروازہ کھٹائیں یہ اس کا گھر ہے،
نہیں ہے، اس سے پوچھیں بھی نہیں کہ اس کا گھر مثلا فلاں زید کا گھر کدھر ہے، تو آپ ممکن ہے کہ سارا دن پھر دیں اور آپ کو وہ جگہ نہ ملے، جبکہ علم کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے۔ اسی محلے کی بات ہے، علم اور جہل میں اتنا فرق ہے۔ ہاں، تو یہاں بھی حضرت نے ان کو یہی کہا کہ آپ کی روش جاہلانہ ہے، آپ جہالت برت رہے ہیں میرے صاحب۔ جو بات میں نے کہی ہے، میں نے اگر آپ کو چاہیے ہوتا آپ سمجھ کے ساتھ بات کرتے تو مجھ سے تحقیق کرتے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں، مجھ سے اپنے معجزات مانگتے، مجھ سے تصدیق کے لیے کچھ ایسی چیزیں مانگتے تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا ہے، سچ ہے۔ آپ تو سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے خداؤں سے ہٹانے آئے ہیں اور ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ بین یہی جملہ ہے جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ فاتنا بما تعدنا، جو تو ہمیں ڈرا رہا ہے وہ لے آ، یعنی جو کرنا ہے کر لو، بالکل وہی جملہ ہے۔ تو حضرت نے آگے سے کہا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں صرف وہی بات بتا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد، جب یہ یقیناً کافی ٹائم کی بات ہے، یہ تو بہت مختصر انداز میں بیان ہوا ہے، تو یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں ہے کہ ایک شام کو مثلاً ایسے بات ہوئی اور انہوں نے، بلکہ حضرت ایک عرصہ جو ہے نا ان کے درمیان رہ کر ان کو سمجھاتے رہے۔ نچوڑ یہ نکلا کہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی آگے سے ایک ہی بات کہ بھائی جو کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ دیکھا کہ وہ دور سے، پھر کچھ عرصہ درمیان میں 3 مہینے 6 مہینے بارش نہیں آئی۔ اچھا، تو بڑی ضرورت بارش کی محسوس ہوئی، جیسے ابھی یہاں ہمارے یہاں بھی 4 مہینے 3 مہینے ہوں تو دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے نا جب بارش آ جائے تو پھر ٹھیک ہو جائے، پھر جو ہے 2-3 مہینے جب دیکھتے ہیں کہ بھائی بارش نہیں آئی تو پھر جو ہے نا پیاسی زمینوں کو اے اللہ سیراب فرما، دعاؤں میں شامل ہو جاتے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی کچھ 6 مہینے 5-6 مہینے ہو گئے یا سال ہو گئے کہ بارش نہیں آئی۔ پھر ایک دن پچھلے ٹائم دیکھا کہ دور سے کالے بادل آ رہے ہیں۔ ہاں، بادل دیکھے تو وہ جیسے بادلوں سے پہلے ایسے تھوڑی سی فضا، دھوپ ختم ہوتی ہے تو آدمی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ھذا ممطرنا ھذا عارض ممطرنا، کہ آ گئے بادل آ گئے ہیں، بارش آنے والی ہے، یعنی اور بھی زیادہ خوش ہو گئے کہ بھائی یہ نبی نے کیا کر سکنا ہے، یہ کچھ اس نے کیا کر لینا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بادل جو ہے وہ سیاہ سے سیاہ تر ہوتے گئے، ایسے جتنے قریب آتے گئے تو اتنے ہی ان کا انداز ڈراؤنا ہوتا گیا، انسان ڈر گیا جاتا ہے جیسے۔ تو ابھی اس سے پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ، رَأَوْهُ کی ضمیر عذاب کی طرف پلٹتی ہے جو آیت نمبر 22 میں ذکر تھی، بلکہ آیت نمبر اس سے بھی پہلے حضرت نے اس کی طرف عذاب کا لفظ کیا اشارہ کیا تھا، وہ کدھر تھا، آیت نمبر 21 میں۔ تو یہ رَأَوْهُ کی ضمیر، جو لوگ ادبیات اور نحو پڑھتے ہیں وہ جان لیں کہ رَأَوْهُ کی ضمیر عذاب کی طرف پلٹ رہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب انہوں نے دیکھا، عذاب کو دیکھا، عارضاً، شکل اس کی کیا تھی، بادل کی شکل میں دیکھا، عذاب کو بادل کی شکل میں، مستقبل اودیتہم، جو کہ آ رہا تھا، جس کا رخ تھا ان کی وادیوں کی طرف، دور سے بادل دیکھے جن کا رخ ان کی وادیوں کی طرف تھا۔ کالو، تو خوش ہو گئے، کہا ھذا عارض، یہ بادل ہیں، ممطرنا، یہ ہمیں بارش دیں گے۔ کب سے بارش نہیں آئی، اب بارش آئے گی۔ تو یہاں خدا کریم ان کی بات کو یہاں کاٹ کر فرماتا ہے، بل ہوا مستعجلتم بہا، یہ بادل نہیں ہے، بارش دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ مستعجلتم بہی، جس کا آپ نے جلدی کی ہے، وہ ہے جس کی آپ کو جلدی تھی
وہ ہے، کہتے تھے نا کہ جلدی سے عذاب نازل کرو، جو عذاب جس کا وعدہ دے رہے ہو وہ نازل کرو، ہاں لے آؤ اس کو۔ تو یہ فرمائیں کہ یہ وہی عذاب ہے جس کی آپ کو جلدی تھی۔ ریحن ایک ہوا ہے، طوفان ہے، جھکڑ ہے، فیہا عذاب علیم جس میں کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ ہوا اور بادل اور جھکڑ 8 راتیں اور 7 دن چلتا رہا، 8 راتیں اور 7 دن، 7 دن 8 راتیں ایسے ہی تیز ہوائیں چلتی رہی۔ سمپل سی بات ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے انسانوں کے لیے یہی کچھ کیا ہے؟ بہت ہے۔ انسانوں نے یہ کھلونے بنائے ہوئے ہیں، یہ فرضی اور ساری چیزیں سب رک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ پھر کیا ہوا جی؟ ریحن، تو وہ ایک ہوا، تیز ہوا تھی، فیہا عذاب علیم جس میں عذاب ہے دردناک، تدمر کل شیء، ہر چیز کو برباد کر دے گی، تدمر برباد کر دے گی، کل شیء بامر ربہا، اللہ کے حکم سے۔ پھر کیا ہوا؟ فاصبحوا، اگلا دن جب آیا، اگلا دن آیا تو لا یری الا مساکنہم، صرف ان کے گھر دکھ سکتے تھے، باقی کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ گھروں کے آثار موجود تھے کہ گھر ہے ادھر، انسان وہاں موجود نہیں تھے، سارے جو ہے وہ مر پھٹ گئے تھے ہوا سے۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کوئی ان کو اور ساتھ اس کے یقیناً مٹی بھی ہوگی، ریت بھی ہوگی، کیونکہ وہ سارا علاقہ ہی ریتلا ہے، تو ریت کے طوفان وہاں چلتے ہیں، تو تقریباً سارے بندے کیا ہو گئے؟ وہ دھنس کے نیچے رہ گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ہوا جو ہے، جیسے ابھی پاس کرے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ہاں تیز ہوا چل پڑے اور اس طرح، تو فوراً بجلی بند ہو جائے گی، بجلی بند ہونے سے باقی سارا کاروبار بھی بند ہوتا جائے گا۔ اگر یہ مسلسل 4-5 دن چلے تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ابھی اس جدید دنیا میں بھی ایسے ہے، ہاں سارا نظام، بجلی ختم ہوئی تو بجلی سے چلنے والی ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، سب لوگوں کا پانی ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہوا تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پانی ہی نہیں ہوگا، پھر لوگ آئیں گے جائیں گے نہیں، 2 دنوں میں پیٹرول ختم ہو جائے گا، سپلائی بند ہو جائے گی، جب اتنی تیز ہوا ہوگی تو نہ کوئی گاڑی چلے گی، نہ ہی کوئی آنا جانا ہوگا، نہ انسان اپنے گھروں سے نکلیں گے، کوئی بندہ پیٹرول پمپ پہ موجود نہیں ہے، پیٹرول پمپ پہ بھی کچھ دنوں میں کتنا، سب پہلے دن میں ہی سارے بھر لیں گے اور ختم ہو جائے گا، 2 دنوں میں خرچ کر کے چھٹی ہو جائے گی، پھر سب آنے جانے بند، ہر کوئی ہر جگہ اپنی چیز چھوڑ کر جو ہے وہ بچنے کے لیے کوشش کرے گا، اور اگلے 5-7 دنوں میں پورا نظام ختم شد۔ انسان یہی کچھ ہے، ہمارا یہ بنا ہوا کھلونا اتنا ہی ہے صرف۔ اگر امریکہ میں حالت یہ ہے کہ اگر تیل کی سپلائی، اب تو انہوں نے کچھ اپنا بھی نکال لیا، لیکن اگر تیل کی سپلائی بند ہو جائے تو امریکہ کو بہت زیادہ دیر چلنے والا ملک نہیں ہے، 1 ہفتے سے بھی زیادہ نہیں رک سکتا، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، انسان بھوکوں سے مرنے اور آپس میں ایک دوسرے کو مار کے جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ بھائی میں نے لینی ہے، میں نے لینی۔ ابھی آپ کو یہ چیزیں شاید پتہ نہ ہو، یا ممکن تھوڑی بہت بتاؤں، جب یہی وبا آئی ہے، یہ جس کو کرونا کہتے ہیں، ابھی کچھ 1 سال پہلے کہ لندن جو ہے وہ مراکز میں سے ہے، نیو یارک ہے، لندن ہے، مشہور ترین شہر، دنیا کے بڑے اور مہم شہر اور امیر شہر، وہاں لوگ ٹوائلٹ پیپر پہ بھی لڑے ہیں،
پورے بڑے بڑے سپر سٹور جو ہے نا، سپر سٹور وہاں کے اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں کیسے یہاں سے اڈے تک، سڑک تک تو عام سپر سٹور ہیں. اب سڑک تک تو ہمارے پاکستان میں بھی بن گئے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے بڑے سپر سٹوروں میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری شیلفیں خالی ہے، لوگوں نے سارا سامان اٹھا لیا ہے. اور آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ساری پوری دکان خالی ہے. اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی ہے. یہ اسی وبا کے ابتدا میں یہ ہوا ہے. اور مثلاً وہاں 5-6 وہ رول پڑے ہیں اس کے ٹوائلٹ پیپر کے، تو خواتین آپس میں ایک نہیں 20 کیوں جگہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی میں نے لیا ہے، پہلے میں نے ہاتھ رکھا ہے، پہلے میں نے ہاتھ رکھا ہے، یا اس پہ وہ لڑ جاتی ہیں. یہ کس جگہ کی بات کر رہا ہوں؟ یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی غریب افغانستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہاں لوگ چیز پر لڑ رہے ہیں. لندن، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، UK کی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ کی. دوسری جگہ پہ بھی ایسے انسان یہی کچھ، ہمارا یہ بنا ہوا نظام بالکل اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو 7 دن اگر جھکڑ چل جائے، یہاں بارش بھی ہو جائے تو خدا نہ خاصہ صرف بارش ہی آ جائے، 5-6 دن بارش آتی رہے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا. اب پچھلے سال 1 یا 2 دن پتہ نہیں ایسی بارش آئی کہ ابھی تک ہمارے دیواروں سے پانی ختم نہیں ہوا ہے. ایسی بارش ہے اسی چکوال پچھلے سال. تو ان پر بھی یہی گزری. پھر دیکھا گیا کہ کوئی بندہ ان میں سے موجود نہیں تھا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں، ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں. قوم مجرمین کی سزا اسی طرح ہوتی ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ تو اعلانیہ تھا. بعض اوقات یہی سزائیں قوموں کو مل رہی ہوتی ہیں اور قوموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بہت ساری جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 26 اگلے سیشن میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.